خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے چینل کے ناظرین، آج کچھ آپ سے خاص بات بھی کرنی ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ خاص آپ سے گفتگو کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے کالز میسیجز اور آپ کے سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار لا تعداد، جن کا کوئی حساب نہیں، ان گنت اوصاف عطا فرمائے، اور ان اوصاف کو بیان کرنا نہ میرے بس کی بات ہے اور نہ آپ کے بس کی بات ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان، آپ کی شانوں کا بیان، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قیامت کے دن جو خاص چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک مقام محمود بھی ہے۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد کریں گی، آپ کی تعریف بیان کریں گی، اور وہ جو لمحہ ہوگا اسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب میدان محشر برپا ہوگا، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو، ہر ایک جو ہے وہ عجیب حالت میں ہوگا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے ذهبوا الی غیری۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، ہر طرف سے یہی جواب ملتا رہے گا ذهبوا الی غیری۔ پھر آخر میں جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، آج میں آپ کے لیے ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد سر اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، جو آپ سوال کریں گے پورا کیا جائے گا۔ تو اس وقت جب حساب کتاب شروع ہوگا تو ہر اول و آخر، جو پہلے ہیں بعد والے ہیں، سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف کریں گے۔ اسے مقام محمود کہا جاتا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص میں سے ایک خاصیت ہے۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اسد بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بڑھتے ہیں ان کی جانب، اور آج کچھ خاص بات اگر یہ فرمانا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے، ہم نے تو کچھ باتیں کی ہیں، کیا فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آپ نے ایک وصف جو ہے وہ بیان کیا، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بے شمار ہیں۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے جو بھی مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، تو وہ اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتا بھی ہے، کسی حد تک جانتا بھی ہے، لیکن جب اہل علم کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید علم بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا، ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے، اگر ناظرین اس کو حاصل کر لیں، سیرت مصطفیٰ، مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ ہے، آپ کو آسانی سے میسر بھی ہو جائے گی، اور بہت ہی سیرت کے موضوع پر شاندار کتاب ہے۔ اور اس کے اندر معجزہ کسے کہتے ہیں، معجزہ کتنی قسم کا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر مشتمل ایک پورا چیپٹر ہے۔ تو یہ تو ایک سیرت کی کتاب کا چیپٹر ہے۔ اگر اس ٹاپک پر مکمل کتاب پڑھنا چاہیں تو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی ہی پیاری کتاب ہے، وہ حاصل کریں، وہ پڑھیں۔ ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں، خصائص کے نام سے بہت ساری کتابیں اس ٹاپک پر بزرگوں نے تحریر فرمائی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کوئی شعر سنتے ہیں، کوئی نعت سنتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہمارے دل میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی فطرت ہے کہ کسی کی خصوصیات کو دیکھ کر دل کے اندر اس کا احترام، تعظیم اور ادب اس کا بڑھتا ہے۔ صحیح۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم جتنا مطالعہ کریں گے، آپ کے خصائص کا، آپ کی خصوصیات کا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے دلوں میں بھی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو
اس کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حقیقی عاشق رسول بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے بھی، اور اپنے بچوں کو بھی اس کے حوالے سے گائیڈنس دیجیے اور بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے۔ بڑھتے ہیں آپ کے میسیجز کی طرف، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ کہہ رہے جی خواب میں دانت ٹوٹے ہوئے نیچے والے دیکھنا ہے، اور نیچے والے ہیں اور سامنے والے، اس کی کیا تعبیر؟ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تعبیر تو اچھی نہیں ہے اس کی۔ صحیح۔ کسی بہت ہی قریبی عزیز، ہو سکتا ہے والدہ ہوں یا ہمشیرہ ہوں، انہیں کسی آزمائش پہنچنے کی یہ علامت اور دلیل ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا عافیت کریں۔ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بیماری چل رہی ہو، کوئی اور ایسی آزمائش آلریڈی ہو، تو اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، تو دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ اسے عافیت والا معاملہ ہوگا، بہتری والا معاملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی خواب میں دیکھا ہے کہ 2-3 لیپڈ ہیں، اور ان لیپڈ کو میں نے پکڑا ہوا ہے گردن سے، اور پھر ان کو ذبح کر دیتا ہوں، اور ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت بھی بانٹتا ہوں کھال اتار کر۔ اس کی کیا تعبیر؟ خواب میں بڑے بہادر ہیں۔ دیکھنے میں تو خواب ہے، لیپرڈ کو جو ہے وہ مار بھی دیا، اس کا گوشت تقسیم کر دیا، بڑی بات 3-4 ہے۔ ہیں۔ اچھا ہیں بھی 3-4 ہیں۔ بہرحال اس کی تعبیر پازیٹیو ہے، اور کسی بڑے شخص پر غالب آنے کی علامت ہے۔ ٹھیک۔ کوئی بھی ایسا شخص کہ جو صاحب حیثیت ہے، صاحب منصب ہے، طاقت والا ہے، بڑا آدمی ہے، لیکن آپ سے انٹریکشن ہوگا، آپ سے معاملہ ہوگا، اور اگر اس کے اندر کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے یا اختلاف ہوتا ہے تو آپ غالب آئیں گے، اس بات کی علامت ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امین۔ چلے جی کچھ کالز ہیں، انہیں بھی شامل کر دیں۔ جی کال سر آئیے۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مطلب کہ فوت ہو گئے ہیں خواب میں، اور برے بلا بن کے آ گئے ہیں۔ یہ 2-3 دفعہ میں نے خواب ایسا دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میری سسٹر نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بڑا بیل ہے کالا، اس کو میں نے پکڑ کے 2 ٹانگوں پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ شہباز رضا عرض کر رہا ہوں، خواب یہ ہے کہ مجھے نا پھانسی دی جا رہی ہے، پھانسی۔ تو پہلے مجھے پھانسی دی گئی ہے، تو جب دی جا رہی ہے تو میں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن میں مرا نہیں ہوں اس پھانسی سے۔ پھر اتار کر مجھے کچھ دیر بعد پھر دوبارہ دی گئی ہے، لیکن میں نہیں مرا، پھر بھی میں صحیح سلامت کھڑا۔ تو پھر جو ہے یہ خواب ختم ہو گئے، اور یہ دن کے تقریباً 9-10 بجے دیکھا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ 5 بھائی ہیں، میں دوسرے نمبر پر ہوں، اور ہم کسی کی شادی نہیں ہوئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہے۔ یہ دیکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں جوابات کو۔ پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اور خواب میں دیکھا کہ وہ فوت ہوئے ہیں، اور کوئی بلا بن کر ایسا آتے ہیں، خواب آئے ہیں ان کو کئی بار۔ دعا کریں، ایصال ثواب کریں۔ دیکھیے ایک واقعہ ہو چکا، وہی آپ نے خواب میں دوبارہ دیکھا، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ بلا بن کر آنا یا شکل تبدیل کر کے آنا، یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو پریشان نہ ہوں، بس ان کے لیے دعا کر دیں، ایصال ثواب کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی ان کی سسٹر نے خواب دیکھا ہے کہ بلیک کلر کا بھیل ہے، اور اس کو پکڑ کر 2 ٹانگوں پہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ مبہم سا ہے، اس میں کچھ ڈیٹیل درکار ہوگی، کس طور پر کھڑا کیا۔ بعض اوقات بیل کرنا چاہتے ہوئے، یعنی کہ وہ سدھایا ہوا نہیں ہے، اور اس کو یوں پکڑا ہے، اس پر غالب آئے تو جدا ہوگا، سدھایا ہوا ہے تو جدا ہوگا، صحیح۔ تو غیر مربوط سا ہے، کوئی اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی۔ البتہ دعا ضرور کرے، اللہ پاک اس کے برے اثر سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ آمین 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 جی۔ اگلے کالر تھے ہمارے، کہہ رہے جی پھانسی دی جا رہی ہے ان کو، کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، پھر وہ مرتے نہیں ہیں، پھر دوبارہ دی جاتی ہے تو وہ پھر بھی یہ مرتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ یہ کوئی خیال ہو سکتا ہے، کوئی خبر ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ آج کل کچھ حالات بھی ایسے ہی پچھلے دنوں رہے، تو خبریں بہت سارے لوگ سنتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو مرنا مارنا یہ وہ چیزیں، اس طرح کے خیالات وغیرہ بعض اوقات انسان کو خواب میں پریشان کرتے ہیں۔ تو جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں، اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی غور کر لیں، آپ کسی ایسے کام میں انگیج تو نہیں جو آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہو سکے۔ بعض اوقات
ہم کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں، کسی ایسے کام میں ہوتے ہیں جو غیر محتاط ہوتا ہے، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اگر کسی ایسے کام میں ہیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ صحیح۔ لیکن اس خواب کی بنیاد پر یہ سمجھ لینا کہ آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، یہ ضروری نہیں۔ شیطان بھی بعض اوقات پریشان کرتا ہے، دعا بھی کریں، اصالِ ثواب کریں، بہت بہتر ہوگا۔ راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ اس سے بہتری والا معاملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی ہم 5 بھائی ہیں، دوسرا نمبر ہے ان کا، لیکن خواب دیکھا ہے کہ ان سے چھوٹے کی شادی ہو گئی۔ جب گھر میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کی شادی ہونی ہے تو عموماً گفتگو ہوتی رہتی ہے، صحیح۔ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، کبھی رشتہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو اٹس اے نارمل تھنگ، ایک روٹین کی بات ہے اور اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ البتہ اس طرح کے خواب بعض اوقات خوشخبری بھی ہوتے ہیں، ایک نوید ہوتی ہے، ایک اچھی خبر بھی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے جن کے بارے میں انہوں نے دیکھا ہے ان کا جلد نکاح ہو جائے، بھی پازیٹیو ہے، اچھا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی رشتوں کے منتظر ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، اللہ پاک ان کے حق میں بہتری والا معاملہ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا جی، کچھ میسیجز ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے جی خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھنا کیسا ہے؟ اس کے کئی اعتبار ہیں۔ ایک اعتبار سے تو یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی موت کو یاد کرے۔ بعض اوقات موت جو ہے وہ کسی مشکل سے نجات کی بھی علامت ہوتی ہے۔ انسان کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی ایسے کام میں ہے کہ جو اس کے لیے بہت زیادہ آزمائش کا باعث ہے، تو موت اس سے چھٹکارے کی بھی علامت ہوتی ہے، تو اس کو پازیٹیو ہی لینا چاہیے۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اگر کسی مشکل میں ہیں، کسی دشواری کے اندر ہیں، تو راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دیں، مال خرچ کر دیں، کسی دینی مدرسے کی خدمت کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کوئی بھی نیک کام کے اندر، مسجد میں آپ چندہ دے دیں، کچھ بھی ایسا کام کر لیں تو انشاءاللہ آزمائشوں سے، مصائب و آلام سے، تکالیف سے، دکھ سے آپ بچنے میں کامیاب ہوں گے۔ ویسے تو صدقہ دیتے ہی رہنا چاہیے، روزانہ کچھ صدقہ دیں۔ جو سیلری پرسن ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی جیسے ہی سیلری آتی ہے تو اس کا کچھ پورشن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مختص کر دیں۔ اسی طرح جمعہ جہاں پڑھتے ہیں تو عموماً جمعہ کے دن چندہ جمع کیا جاتا ہے، تو اس میں مسجد کی ضرور خدمت کریں۔ ویسے بھی ظاہر ہے کہ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے کچھ مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں خیال کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بڑا موقع، بہت اچھا موقع غریبوں کی غم گساری کرنے کا عید قربان بھی ہے۔ ہمارے اطراف میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں، حالات ان کے اچھے نہیں ہوتے، بظاہر وہ اپنی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کمیونٹی میں ایک اچھے انداز پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے، یا غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کسی کو ایسی مدد کر دیں کہ وہ بھی قربانی کا جانور لینے میں کامیاب ہو سکے، اور اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کرنی چاہیے۔ گوشت کے حساب سے تو کرتے ہی ہیں، لیکن چونکہ ابھی جانوروں کی خریداریاں شروع ہو جائیں گی عنقریب، منڈیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں بڑے شہروں کے اندر، چھوٹے شہروں میں بھی تیاریاں تو شروع ہو گئی ہوں گی کسی نہ کسی لیول پر، تو ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے۔ تو اس طرح جیسے اب عید قربان کا موقع ہے، عید الفطر کا موقع آتا ہے، اور ایسے ایونٹس آتے ہیں، تو ہمیں مواقع پر خاص طور پر اور بالعموم سارا ہی سال راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، تو اس سے بہت سارے مصائب سے ہم بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں صدقہ خیرات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برکات اس کی حاصل ہوں گی۔ مزید کچھ کالز ہیں تو انہیں دیجیے، کال شامل کرتے ہیں جی۔ میں نے صبح خواب میں دیکھا کہ میرے دوست کو سانپ نے کاٹ لیا اور میں سانپ کھینچ رہا ہوں پیچھے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میں نے خواب یہ دیکھا ہے ایک پہلے کہ اس میں اور میرے بھائی اور ان کی زوجہ جو ہیں وہ مدینہ پاک میں کھانا کھا رہے ہیں جالیوں کے ساتھ، تو پھر اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ جادو نے خواب دیکھا ہے، وہ چائے بنا رہی تھی اور اس میں چپکلی آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور دے دیجیے۔
میرا نام محمد ذیشان علی ہے، ضلع ٹکبنی گیٹ سے۔ مجھے خواب یہ آئی ہے کہ میں تقریباً پاؤں پہ اور ٹانگوں پہ خون والے چھالے بن گئے ہیں اور تقریباً وہ بہت اوپر تک آ گئے ہیں، اور جب میں اپنے پاؤں کو جھٹکتا تھا تو وہ ان میں سے کیڑے نکل کر نیچے گرتے تھے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ چلے جی شامل کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی خواب میں دوست کو سانپ کاٹ رہا ہے اور یہ سانپ کو کھینچ رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر؟ اچھا ہے، سانپ دشمن ہے، دوست کو کاٹنا اس کا نقصان پہنچانا ہے، اور سانپ کو کھینچنا گویا کہ دوست سے دشمن کو دور کرنا ہے اور دوست کی حفاظت کرنا ہے۔ پازیٹیو ہے، اگر آپ اسے جانتے ہیں، اس دوست کو پہچانتے ہیں تو اس کے اعتبار سے، ورنہ جنرلی آپ کی وجہ سے آپ کے کسی دوست کو فائدہ پہنچے گا۔ کوئی ایسا کام آپ کریں گے اللہ کی رحمت سے کہ جو دوسرے کے لیے نفع کا اور نقصان سے بچنے کا باعث ہوگا، تو پازیٹیو ہے، بہت اچھا خواب ہے، ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ہر مسلمان کی، ہر شخص کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بلکہ مومن کی تو شان بیان کی گئی کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی ایسا اٹیمپٹ نہیں کرتا جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو، اور مسلمان کی بھلائی اور خیرخواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں غور بھی کرنا چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عافیت والا، رحمت والا معاملہ فرمائے اور تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی خواب دیکھا انہوں نے، یہ خود ہیں، ان کے بھائی ہیں اور ان کی بھابھی ہیں، مدینہ پاک میں سنہری جالیوں کے پاس بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ بہت مبارک ہے، ماشاءاللہ، سنہری جالیوں کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنا، فیملی کے ساتھ دیکھنا مبارک ہے، اور حقیقت میں انشاءاللہ ضرور وہاں کی حاضری نصیب ہوگی۔ کوشش بھی کریں، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور جو بھی مدینہ جانے کے اسباب ہیں وہ بھی جمع کریں، کوشش بھی کریں، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اور محبت کی علامت ہوتی ہے، جو بندہ سوچتا ہے، جو خواہش دل میں رکھتا ہے، تو عموماً اس طرح کے خواب بھی بندے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اچھی علامت ہے۔ اللہ پاک آپ پر، ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ حاضری مدینہ کے لیے مجرب عمل درود پاک ہے، تو درود پاک کی کثرت کیجیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کیجیے، عرض کیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ضرور کرم ہوگا۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی دادی نے خواب دیکھا ہے کہ چائے بنا رہی تھی اور اس میں چھپکلی آ جاتی ہے۔ یہ تو کوئی خیال لگتا ہے، کیونکہ کچن کے اندر بعض اوقات چھپکلیاں بھی ہوتی ہیں، خاص قسم کے پتنگے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات کاکروچز بھی ہوتے ہیں، تو خواتین کو اس طرح کی چیزیں نظر آنا ایک روٹین کی بات ہے۔ پریشان نہ ہوں، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور عموماً دادیاں کچن کا کام کرتی نہیں ہیں، بعض کرتی بھی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ایج کے بعد پھر کوئی اور گھر کا نظام سنبھال رہا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی پرانا خیال ہو جو ذہن کے اندر رہ گیا ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں، کوئی پریشان ہونے کی حاجت نہیں۔ ہو سکتا ہے دادی کی چائے پسند ہو ان کو، تو دادی چائے بنا رہی ہو ان کو، ہو سکتا ہے، یہ بھی پاسبل۔ کئی ہیں ماشاءاللہ جو ایکٹیو خواتین ہوتی ہیں، تو وہ اولڈ ایج کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے کام اپنے ذمے پہ رکھتی ہیں تاکہ وہ فزیکل بھی ایکٹیو رہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے، اور ایکٹیویٹی رکھنا ہلکی پھلکی یہ بہت ہی پازیٹیو ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اگر بیٹھے رہیں گے، خواہ وہ خاتون ہو یا مرد ہو، تو یہ نقصان دہ ہوتا۔ ابھی چند دن پہلے ہی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ چند افراد کو دیکھا کہ ان کے گھٹنے جو ہے نا آزمائش کا شکار ہیں اور وہ صحیح طور پر کام نہیں کر پا رہے، تو جب کسی سمجھدار آدمی سے بات چیت ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آج کل اس مرض کی ایک وجہ بہت دیر تک مسلسل بیٹھنا بھی ہے، خاص طور پر وہ افراد جو گاڑی کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، گھر سے نکلے تو گاڑی پر بیٹھے، آفس میں پہنچے تو چیئر پہ بیٹھے، اور کئی گھنٹے بیٹھنے کی وجہ سے ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مرض جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو فزیکل ایکٹیو رہنا، خاص طور پہ جن کا بیٹھنے کا کام ہے، تو انہیں یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ 5-10 منٹ واک کر لیں، بھلے آپ آفس کے اندر ہی چہل قدمی کر لیں، اور اس کے کچھ ٹپس بھی دیے جاتے ہیں، وہ بھی اگر آپ چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پارکنگ ہے جہاں پر آپ نے اپنی بائک یا گاڑی پارک کرنی ہے، تو کوشش کریں کہ دور والی پارکنگ لیں، تاکہ خواہی نہ خواہی آپ کو کچھ نہ کچھ چل کے آفس تک آنا پڑے۔ اسی طرح اگر کوئی ارجنٹ نہیں ہے، آپ کے پاس وقت میں گنجائش ہے، تو لفٹ کے بجائے
آپ سٹیئرز یوز کریں، سیڑھیاں استعمال کریں، اس بہانے کچھ آپ کا چلنا ہو جائے گا. سودا سلف لینا ہے، گاڑی گھر پہ ہے، موجود ہے، لیکن آپ اس کے لیے قریب ہے، بازار ہے، تو آپ پیدل چلے جائیں. تو اس طرح کچھ نہ کچھ چیزیں اپنی روٹین میں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، سہولیات ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات یہ سہولت ہمارے لیے آزمائش کا باعث بھی بن جاتی ہے. تو خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، کچھ نہ کچھ ایکٹیو جو ہے وہ ضرور ہمیں رہنا چاہیے. اسی لیے کچھ ایسی بیماریاں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ امیروں کی بیماریاں ہیں، صحیح. تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً پیسے والے لوگ پھر سہولت کے عادی ہو جاتے ہیں، صحیح. اور جو غریب ہے، مزدور ہے، بھاگ دوڑ کرنے والا ہے، تو وہ فزیکل چونکہ ایکٹیو رہتا ہے تو کئی چیزوں سے وہ محفوظ بھی رہتا ہے. صحیح. تو بہرحال غریب ہو یا امیر ہو، اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو جیسا رکھنا چاہیے ایکٹیو، ویسا اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ میڈیکلی آپ محفوظ رہیں گے. ایسے تھوڑی مشکل باتیں کی آپ نے کہ پیدل دکان پہ جائیں، پارکنگ سے آفس میں پیدل جائیں. بظاہر لگتا تو مشکل ہے کہ ابھی تو حال یہ ہے کہ سیڑھیاں 2 فلور چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، سانس پھول جاتی ہے. پہلا فلور چڑھتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. وہ دکان پہ بھی جانا، بھلے وہ بلڈنگ کے باہر ہی ہے، پھر بھی بائک اٹھائیں گے تو جائیں گے. بعض مساجد میں دیکھیں بھی نوجوان کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو ادھیڑ عمر ہیں کئی، وہ ماشاءاللہ پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی، تو وہ روٹین ہوتی ہے چلنے کی، اور اگر اس کو ہم کنٹینیو کوشش کرنی پڑے گی. شہروں میں زیادہ ہیں یہ مسائل، اور جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں چونکہ ان کا کام خاص طور پہ جن کا ایگریکلچر کے ساتھ یا مویشیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ تو بہت ہی ایکٹیو ہے. ایسی شہروں میں بھی جن کا کام فزیکل ہے، جیسے آؤٹ ڈور کا کام کرنے والے ہیں یا آنے جانے میں جن کا کوئی ایسا کام ہے تو وہ فزیکل ایکٹیو رہتے ہیں. اچھا، شاپ کیپرز بھی بعض ایکٹیو رہتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بعض خود مالک ہوتے ہیں شاپ کے، لیکن کاؤنٹر پہ کھڑے رہتے ہیں اور گھنٹوں کھڑے رہ کر ایکٹیویٹی کرتے ہیں. صحیح. تو یا تو کام ایسا ہو جس کی نوعیت ایکٹیویٹی والی ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کام ایسا نہیں ہے جیسے کہ آفس ورک کرنے والے یا بیٹھ کر، آفس ضروری نہیں ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو بیٹھ کر ہی کیے جاتے ہیں، تو وہ چونکہ کام کی نوعیت ایسی ہے تو ان کو پھر اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ مشکل ہے، تو مشکل ابھی کم ہے، اللہ نہ کرے جب آزمائش ہو گئی تو پھر وہ بڑی مشکل ہوگی. تو اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیں ایکٹیو رکھنا چاہیے. چلیں جی، کوشش کریں مدنی چینل کے ناظرین، جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے سے کر سکیں گے اور اپنی زندگی کو اچھے سے گزار سکیں گے. اللہ توفیق خیر نصیب فرمائے. اچھا جی، اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی خون والے چھالے ان کے بنے ہوئے ہیں پاؤں پر، اور یہ ان کو دباتے ہیں تو وہ پھوٹتے ہیں، تو اس میں سے وہ کیڑے وغیرہ نکلتے ہیں. اس کی کیا تھا؟ خواب تو اچھا نہیں ہے، کسی بہت ہی قریبی کے آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہے. صحیح. وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی قریبی رشتہ دار. تو غور کریں اپنے اطراف میں، اگر کوئی آزمائش میں ہے، مشکل میں ہے تو اس کا ساتھ دیں، اور ابھی نہیں ہے لیکن کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو اس کو مشکل کی طرف لے جائے گا تو بھی اس کے لیے جو ہے وہ غور کریں، اور اس کی جو مدد آپ کر سکتے ہیں کریں، تو آپ کے لیے بہتری کا معاملہ ہوگا. اللہ پاک عافیت و رحمت فرمائے. اچھا جی، میسیجز کو شامل کرتے ہیں. کہہ رہے جی خواب میں بہت پیاری جگہ ہے اور وہاں گرین گھاس بھی ہے، لیکن براؤن کلر کا وہاں گھوڑا ایک دوڑ رہا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ اچھا ہے، دین کی خوبی کی علامت ہے، ٹھیک، اور نیکی کے کام پر توفیق ملنے کی دلیل ہے. عزت و تکریم میں اضافے کی طرف اشارہ ہے. اللہ پاک آپ کے لیے اچھی خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی. بہت ہی اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا جی، میری امی جان فوت ہو چکی ہیں اور وہ میرے خواب میں آئی ہیں اور کافی باتیں کرتی ہیں. پھر میں آخر میں پوچھتی ہوں کہ قبر کیسی ہے، تنگ تو نہیں ہے؟ تو والدہ کہتی نہیں، میری قبر بڑی وسیع ہے اور سکون والی ہے. پھر کہتی ہیں بال بنوانے آئی ہوں، جلدی سے میرے بال باندھ دو، اور پھر واپس چلی جاتی ہیں. اچھا خواب ہے ماشاءاللہ. کسی فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھنا یا اس کا اپنے بارے میں اچھا بیان کرنا یہ پازیٹیو ہے، اور مسلمان کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ پاک کی رحمت سے وہ عافیت میں ہوں گی. البتہ ان کے لیے مزید دعا، ایصال ثواب وغیرہ ضرور کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ رحمت فرمائے. اچھا جی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو پر کوئی جان لیوا حملہ کر رہا ہے، مسجد کے صحن میں ہے وہ، اس کی کیا تعبیر؟ کیا چیز ہے یہ بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جان لیوا کوئی بھی جانور ہو یا کوئی بھی چیز ہو،
آزمائش کی علامت ہے تو دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک حفاظت والا معاملہ فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا جی، کہہ رہے جی میں نے خواب کے اندر درد دیکھنا کیسا ہے؟ مطلقاً درد لکھا ہے انہوں نے، کوئی اچھا، خاص؟ پین دیکھنا ظاہر ہے اچھا نہیں ہے، ٹھیک۔ بیماری ہے یا تکلیف ہے، دکھ ہے، تو ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، تو دعائے عافیت کرے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواب میں کالا سانپ دیکھا ہے، بہت بڑا ہے اور میرے بازو پہ اس نے کاٹ لیا ہے۔ برا ہے، کوئی دشمن ہے، برا شخص ہے، ٹھیک۔ تو آپ کے اولاد میں کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو دعا کریں اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے غور بھی کریں اپنے، اگر صاحب اولاد ہیں آپ جنہوں نے خواب دیکھا ہے تو اولاد کے معاملے میں زیادہ کانشیس ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، خواب میں اپنی شادی یا منگنی دیکھنا کیسا ہے؟ اور اذان فجر کے ٹائم جو خواب آتے ہیں کیا وہ سچے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، اذان کے وقت دیکھے جانے والے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی سچے ہوتے ہیں، لیکن صبح کے وقت، فجر کے وقت، اس سے تھوڑا جو پہلے والا وقت ہے جس کو عوام تہجد کا وقت سمجھتی ہے، تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ برکت والا ہے، اور اس وقت دیکھے جانے والے خواب دیگر اوقات کے مقابلے میں زیادہ سچے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر زیادہ جلد ظاہر ہوتی ہے۔ اپنی شادی دیکھنا یا تو نکاح سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا نکاح کرے گا، اور اگر نکاح کا ارادہ ہی نہیں ہے تو خوشخبری ہے، کوئی اچھی خبر سننے کی علامت ہے، اللہ پاک کوئی خوشخبری عطا فرمائے گا، تو دونوں طرح سے اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں جی خواب دیکھا ہے انہوں نے کہ اولے پڑ رہے ہوتے ہیں اور پہلے ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے اور پھر تیز ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر تو اس طرح سے اولے دیکھے جو نقصان کی حد تک ہیں تو یہ آزمائش کی، مشکل کی علامت ہوتی ہے، بیماری کی بھی بعض اوقات دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر نارمل ہیں تو پھر نارمل بارش یا یالہ باری جو ہے وہ نقصان کا باعث نہیں ہوتی، وہ بلکہ پازیٹیو ہوتی ہے۔ صحیح۔ اللہ کے بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں۔ اگر پہلی صورت میں دیکھا یعنی کہ نقصان پہنچانے کی حد تک اولے پڑیں، جیسے ابھی چند ہفتوں پہلے اسلام آباد اور اس طرف پنڈی وغیرہ میں، غالباً پنڈی میں یا اس کے اطراف میں، اسلام آباد کا تو کنفرم ہے، تو بہت شدید اولے پڑے تھے اور کافی نقصان بھی ہوا تھا لوگوں کا۔ اس طرح کی اگر کیفیت خواب میں دیکھیں تو وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اچھا جی، خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھنا کیسا ہے؟ اس کی کئی اعتبار سے تعبیریں کی جاتی ہیں۔ ایک تو اللہ پاک کی جانب سے موت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی نافرمانی کے کام میں بندہ مبتلا ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ بعض صورتوں میں یہ کسی مشکل سے نجات کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی پانی چلتا ہوا خواب کے اندر دیکھنا کیسا ہے؟ صاف ہے، اور جس طرح نالے ہوتے ہیں، برساتی نالے یا نہریں ہوتی ہیں صاف پانی کی، تو یہ تو پازیٹیو ہے، کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی خواہش ہے اور وہ جائز خواہش ہے، جائز تمنا ہے، تو اللہ پاک وہ پوری فرمائے گا، تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ البتہ گندے پانی کا نالہ ہے، جیسے سیوریج کا ہوتا ہے یا اس طرح کا ہے، تو پھر وہ اچھی تعبیر نہیں ہوتی اس کی۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی سلام، میں نے خواب دیکھا ہے ایک شخص مرا ہوا ہے، میں دعا کرتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ ہو سکتا ہے ان سے کسی کو نفع پہنچے، ٹھیک، اور کوئی آزمائش میں مبتلا ہو، اور اللہ پاک ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ اس کے لیے کوئی بھلائی والا، کوئی آسانی والا کام کرنے میں کامیاب ہوں، تو اچھا ہے۔ اگر اسے آپ جانتے ہیں اور اس کے لیے کوئی آپ نیکی کا کام کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، بھلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، تو آپ ضرور کوشش کریں، اللہ پاک آپ کو خاص توفیق عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے، عرش کا سایہ جن لوگوں کو ملے گا اس دن کے جس دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور انسان بہت زیادہ اس کی حاجت میں ہوگا، تو جن افراد کا ذکر ہے، مختلف روایتوں میں مختلف افراد کا ذکر ہے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو کسی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کی مشکل کو دور کرے۔ تو کسی کی مشکل میں کام آ جانا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کا ساتھ دے دینا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم اگنور کرتے ہیں، تو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے یا نہیں بھی کہتا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ فلاں کسی حاجت میں ہے، تو اس کی ضرور مدد کرے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا
اور قیامت میں تو پھر اللہ پاک اسے بہترین جزا عطا فرمائے گا، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کچھ کالز ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ سر جو خواب میرا یہ ہے کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو میرا بیٹا میرے ساتھ کھیل رہا ہے، تو پھر میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں چلو جاؤ گھر چلے جاؤ، تو میرا بیٹا گھر جانے لگتا ہے، لڑکا ہوتا ہے وہ اس کو اغوا کر کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو میرا دھیان پڑ جاتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں اس اغوا کرنے والے لڑکے کو پکڑ لیتا ہوں، پکڑ کے تو میں اپنے بیٹے کو چھڑاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیں۔ بیوی ہے میری، اس کو خواب میں نا سانپ اور کتا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دے دیجیے۔ میری بیگم خواب میں دیکھتی ہے بار بار اس کا جوتا گم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرے ماموں جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں، تو وہ خواب میں آئے ہیں، آ کے وہ 2 بچیاں دے کے گئے ہیں، مسکراتے ہوئے نظر آئے ہیں اور 2 بچیاں تھما کے چلے گئے۔ جی ایک اور کال دے دیجیے۔ علی رضا نام ہے، اور میرا ریئل میں جو ہے نا پرس گم ہوا ہے، اور بعد میں مجھے خواب آیا ہے تقریباً مہینے بعد کہ میرا ڈاکومنٹ چیزیں وغیرہ مجھے مل گئی ہیں، ابھی تک ملی نہیں ہے مجھے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی بچہ ان کا کھیل رہا تھا اور وہ پھر اس کو گھر جانے کا بولتے ہیں، پھر اس کو کوئی لے جاتا ہے اور یہ پھر چھڑاتے ہیں۔ دیکھیے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی خبر ہے جو ان کے ذہن میں رہی کسی بچے کے اغوا کی یا فرد کے اغوا کی، اور وہ اپنے بچے کی صورت میں انہوں نے دیکھ لی، یا پھر واقعی اگر ان کا ایسا بچہ ہے جو چھوٹا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ بعض اوقات ہماری بے احتیاطی بھی نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں جن کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، نظر رکھنی چاہیے، تو ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات خواب کے ذریعے ہمیں تنبیہ بھی کی جاتی ہے، ہم کہیں پر سستی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور جیسا ہمیں ایکٹ کرنا چاہیے ویسا نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اللہ پاک ہمیں خواب کے ذریعے بھی تنبیہ فرماتا ہے۔ تو غور کر لیں، اگر ایسا معاملہ ہے تو اسباب اختیار کریں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ۔ آمین آمین۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی سانپ اور کتے نظر آتے ہیں ان کے۔ برا ہے، کتے کا دیکھنا بھی برے شخص کی، سانپ کا دیکھنا بھی برے شخص کی علامت ہے۔ ٹھیک، اپنے ماحول پہ، اطراف پہ بھی غور کرنا چاہیے جس کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور دوستی یاری جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اخلاقی طور پہ اچھے نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل عافیت والا معاملہ ہوگا، اللہ پاک بہتری فرمائے گا۔ یہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اچھے ماحول کو اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول اپنائیے، دعوت اسلامی کے ماحول میں اپنے آپ کو مصروف کیجئے، خواہ وہ درس فیضان سنت اٹینڈ کرنا ہو، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہو، قافلوں میں سفر کرنا ہو، نیک اعمال پر عمل کرنا ہو، اور بھی ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، صرف یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں بلکہ ہمارے ماشاءاللہ 60 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، اور کئی اس میں پروفیشنل ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ بطور امپلائی ہی کے ہمارے اداروں کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کو جو بھی صلاحیت دی ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ آئی ٹی سیکٹر سے ہیں، آپ میڈیکل سے ہیں، آپ انجینئرنگ سے ہیں، آپ تعمیرات کے ڈپارٹمنٹ سے ہیں، آپ پبلشنگ کے ڈپارٹمنٹ سے ہیں، آپ اچھے رائٹر ہیں، آپ اینیمیٹر ہیں، آپ ایڈیٹر ہیں، آپ کیمرہ مین ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی جو بھی میری ایکٹیویٹیز ہیں، ٹھیک ہے میں کہیں پہ جاب کرتا ہوں یا کام کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری یہ جو صلاحیت ہے وہ دین کے لیے استعمال ہو، تو دعوت اسلامی سے آپ وابستہ ہو جائیے۔ لاکھوں اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں بھی لاکھوں میں ہوں گی جو امپلائی نہیں ہیں لیکن اپنے پروفیشن کے ذریعے دین کی خدمت کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو کے اپنی خدمات دیتے آتے ہیں، ان کا جو بھی وقت ہے وہ صرف کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، دعوت اسلامی کا جو UN نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، یعنی کہ فی زمانہ تو رابطے میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نگرانوں کے ذریعے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ رابطے میں آ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ایسے افراد کے ساتھ ہمیں رکھنی چاہیے کہ جو اچھے ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہوں۔
تو انشاءاللہ اس کا امپیکٹ ہم پر اچھا پڑے. 2 فائدے ہوں گے. ایک تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا, دوسرا بروں سے اور ناکارہ اور فضول لوگوں سے بچنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ انسان ہے, وقت تو گزارنا ہے. بالکل دوستی کے بغیر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. انسان ہے, اس نے کہیں نہ کہیں اپنے تعلقات معاملات کرنے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے زندگی گزاریں, ممکن نہیں. اب جب کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہی ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو خواب کے ضمن میں یہ عرض کر رہا تھا, تو جس طرح کا آپ نے خواب بیان کیا کہ کبھی کتے نظر آتے ہیں, کبھی سانپ نظر آتے ہیں, تو یہ برے لوگوں کی علامت ہوتی ہے. تو ان سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا ماحول بھی ہے. ٹھیک ہے جی, دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ نے چاہا تو عزت نصیب ہوگی, اور آخرت میں تو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا اچھوں کی صحبت کا. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اچھا جی, اگلے ہمارے کالر تھے, کہہ رہے جی ان کی بیگم کا جوتا گم ہو جاتا ہے خواب میں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ جوتے کی کئی تعبیریں کی جاتی ہیں, اور ایک تعبیر کمفرٹ سے کی جاتی ہے, یعنی کہ آسانی سے, سہولت سے, اور ایک تعبیر سواری سے بھی کی جاتی ہے. ٹھیک, تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی سواری ہو, اگر ہے تو اس کی حفاظت کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی سہولت میں کمی کا شکار ہوں, کوئی بھی آزمائش ہو سکتی ہے, اب وہ کسی بھی طرح کی سہولت ہو سکتی ہے, وہ آپ سے دور ہو جائے, آزمائش میں آپ کو مبتلا کیا جائے. تو اب کرنا کیا ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. آزمائش سے بچنے کے لیے دعا کریں, اور اگر آزمائش آ جائے تو پھر اس پر صبر کریں. تو دونوں صورتوں میں انشاءاللہ اجر ملے گا انشاءاللہ الکریم. اچھا چلے, ہمارے کالر تھے, کہہ رہے جی ماموں ان کے فوت ہو گئے ہیں, وہ خواب میں آتے ہیں اور 2 چھوٹی بچیاں ان کو دے کر جاتے ہیں, اور ماموں خوش ہوتے ہیں. اب یہ بہت مبہم ہے. ٹھیک, ماموں کی بچیاں تھیں نہیں تھیں, اگر تھیں تو اب وہ بھی موجود ہیں نہیں ہیں, اور ماموں کے ساتھ آپ بھانجی ہیں یا بھانجے ہیں جو بھی ہیں, ان کا تعلق کیا ہے, کیسا ہے, ایج کیا ہے, فیملی کے کیسے انٹریکشنز ہیں, وہ ساری ڈیٹیلز کے بعد ہی اس کی کوئی تعبیر عرض کی جا سکے گی. ٹھیک ہے جی, اگلے ہمارے کالر تھے, کہہ رہے جی پرس گم ہو گیا حقیقت میں, اور پھر مجھے خواب آیا کچھ عرصے کے بعد کہ میرے ڈاکومنٹ سارے مل گئے ہیں لیکن ابھی تک ملے نہیں ہیں. خواب تو آنا بنتا ہے نا, ارے بندے کے ڈاکومنٹس گم ہو جائیں تو جب اہم کاغذات ہوتے ہیں تو پھر سوتے جاگتے ایسے ہی خواب نظر آتے ہیں. تو پازیٹیو ہے, اللہ کی رحمت پر امید رکھیں, اچھی فال لینی چاہیے, انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. اس کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ گمشدہ چیز مل جائے, اس کے کچھ خاص وظائف بھی ہیں, وہ آپ اختیار کریں. اور جنرلی جب بھی کوئی نقصان ہو, خواہ وہ ڈاکومنٹس گم ہو جائیں, پیسے گم ہو جائیں, کوئی چیز گر کر ٹوٹ گئی, یا کوئی بھی لاس ہو گیا, تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کا بہترین نعم البدل آپ کو عطا فرمائے گا. تو یہ پڑھ لینا چاہیے جب بھی کسی نقصان کی خبر سنیں, تو ہماری یہ عادت ہونی چاہیے. دوسرا, تعویذات عطاریہ کے سٹال سے رابطہ کر کے آپ کچھ وظائف وغیرہ بھی حاصل کر لیں. مدنی پنصورے کے اندر بھی قوی امید ہے آپ کو یہ وظیفہ مل جائے گا, گم شدہ چیز کے ملنے کا وظیفہ, تو وہ پڑھ لیں. وظائف میں بڑی برکت ہے, بڑی طاقت ہے, اور بڑے زبردست وظائف ہوتے ہیں جس سے انسان کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو وہ اختیار کریں, انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ گم شدہ چیز آپ کے مل جائے گی. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے. بعض اوقات بڑی جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے, اور ایسی جگہ سے بندے کو چیز مل جاتی ہے کہ جس پر امید نہیں ہوتی. ہم بیرون ملک میں تھے, کچھ مبلغین تھے, قافلے میں سفر تھا, تو میں کسی اور شہر میں تھا, وہ 2 مبلغ کسی اور مقام پہ تھے. تو جس جگہ پر ان کی رہائش تھی تو وہاں پر ان کا سامان چوری ہو گیا. اچھا, سامان تو کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں تھا, کپڑے وغیرہ نارمل استعمال کی چیزیں تھیں, لیکن آزمائش تھی کہ اس کے اندر ان کے پاسپورٹ بھی تھے, اور وہ ملک ایسا تھا جس کا ویزا بھی آسانی سے نہیں ملتا, اور ظاہر ہے پاسپورٹ گم ہو جائے تو پھر اس کی جو سزا ہے نا وہ بڑی لمبی ہے. اب وہ دوبارہ اس کو بنوانا کرنا, دوبارہ ویزا, اب وہ جیسی تیسی ٹینشن کے اندر نا, اور سب ڈھونڈ لیا, آس پاس دیکھ لیا, جو بھی معلومات کی جا سکتی ہیں, جہاں جہاں گمان جاتا ہے سب دیکھ لیا, لیکن کہیں بھی نہ ملا. اب یوں بظاہر دیکھا جائے
تو اس کا ملنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، لیکن شاید چند ہفتوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد کئی جھاڑیوں میں ان کو وہ پاسپورٹ مل گئے. ہاں اچھا. اور ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا یہ تو وہی بہتر بیان کر سکیں گے. لیکن حیرت ہے، اللہ کی شان ہے، یعنی کہ بندے کے تصور میں بھی نہیں کہ بندہ محلے میں کہیں جا رہا ہو، اس کو یا کسی کو کہیں جھاڑی میں یا راستے میں اس کو اتنا قیمتی ڈاکومنٹ صحیح سالم مل جائے. وہ کس نے اٹھایا، وہاں پھینکا، کیا کیا تو نہیں پتا، لیکن ان کو مل گیا. تو بڑی دعائیں کی انہوں نے. تو دیکھیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اسی وظیفے یا دعا کی برکت سے ان کو وہ چیز لوٹا دی ہو. بالکل بالکل. مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک. اللہ پاک آسانی والا معاملہ. آمین آمین. کہہ رہے جی اسلام بہن کہہ رہے میں خواب میں اکثر ڈر جاتی ہوں، اس کی کیا کچھ بتا دیں. اپنی سونے کی کنڈیشن کو اور سونے سے پہلے جو ہم عمل کرتے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. کیا ہم دیکھ کر سوتے ہیں، کیا ہم پڑھ کے سوتے ہیں. وظائف پڑھیں، نماز پڑھیں، اذکار کریں، سنت کے مطابق سوئیں، تو انشاءاللہ اس سے ڈرنے سے حفاظت رہے گی. بقیہ یہ کہ اگر برے خوابوں کی وجہ سے ڈر لگتا ہے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اس وجہ سے ڈر محسوس ہوتا ہے، تو سونے سے پہلے 21 ٹائمز یعنی کہ 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 بار درود پاک. انشاءاللہ ڈراؤنے اور جو برے خواب ہیں ان سے حفاظت رہے گی. اچھا، جو لوگ سیدھا سوتے ہیں یعنی کہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے، تو وہ بھی ڈر کا شکار ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مائیں چھوٹے بچوں کو کروٹ پر سلاتی ہیں. بچہ بعض اوقات ڈرتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، تو اسی لیے کروٹ پر سلاتی ہیں. اور سنت بھی یہ ہے کہ سیدھی کروٹ پر سویا جائے، قبلے کی طرف رخ ہو، سیدھی کروٹ سونا، یہ سنت مبارکہ بھی ہے. تو کچھ اپنے سونے کے انداز پہ بندہ غور کر لے، اور دوسرا یہ وظائف وغیرہ جو عرض کی ہیں اس پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی اور جو ڈر وغیرہ ہے اس میں کمی واقع ہوگی. اچھا جی، حذیفہ صاحب ہیں کوئی کراچی سے، کہہ رہے ہیں جی 15 دن سے میں بیمار ہوں اور میں نے خواب میں چھپکلی پیروں کے نیچے سے جاتے ہوئے دیکھی ہے، اس کی تعبیر بیان کر دیں. بیماری سے تو چھپکلی کا تعلق نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. آمین آمین. 15 دن کا مطلب ہے کہ نارمل مرض نہیں ہے. نارمل بندہ بیمار ہوتا ہے تو 2-4-5 دنوں میں ریکور ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے آزمائش تھوڑا بڑھ گئی ہو. بہرحال دوا بھی لیں، دعا بھی کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. چھپکلی کا دیکھنا جو ہے وہ برے شخص کی، غیبت چغلی کرنے والے کی علامت ہوتی ہے. تو اپنی عادت پر بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے اطراف پر بھی. اگر کوئی ایسا ماحول ہے غیبتوں بھرا، چغلیوں بھرا، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. پیدائشی بچے دیکھنا اپنی گود میں، یہ کیسا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کس نے دیکھا ہے. ٹھیک. کسی کے گھر میں ولادت کا سلسلہ ہے اور وہ منتظر ہیں اولاد کے، وہ یہ دیکھتے ہیں تو ذرا نارمل ہے کہ ایک نعمت ہے جس کی تمنا ہے، خواہش ہے، اور گھر میں ایسا معاملہ بھی ہے، تو نارمل ہے، اس کے لیے روٹین کی بات ہے. اور ویسے بچے کا دیکھنا یہ نعمت کی بھی علامت ہوتی ہے. ٹھیک. اللہ پاک کو نعمت عطا فرمائے گا، اچھی خبر سننے کو ملے گی، دونوں اعتبار سے اچھا خواب. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے رات کے وقت میرے ابو کی شکل میں ایک آدمی جس نے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہ میری گردن دبا کر مجھے جان سے مار دیتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ فضول ہے، شیطان کی طرف سے معلوم ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں. صحیح ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان پہ بہت صاف اور زیادہ پانی ہے اور پانی میں مچھلیاں تیر رہی ہیں. آسمان پہ پانی دیکھا ہے. اب کس کیفیت میں دیکھا ہے یہ تو نہیں بیان کیا، ہو سکتا ہے فضا میں جیسے پانی دے، ذرا خواب ہے، خواب میں تو کچھ بھی ممکن ہے. البتہ صاف پانی کا دیکھنا اور مچھلی کا دیکھنا یہ پازیٹیو ہے، نعمت ملنے کی، خوشخبری کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے جی وائٹ مرغا یعنی کوک خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، جادو سے اور روحانی مسائل سے حفاظت کی علامت ہے، پازیٹیو ہے. اللہ پاک کا شکر ادا. چلے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، بلکہ اختتام کو پہنچا. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں ایسی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ
خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں